السلام علیکم معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر کی ناول جنت کے پتے کی ایپیسوڈ نمبر 27 کا آغاز کرتے ہیں۔ 6 جون کو جب تک اسرائیل نے سارے قیدی رہا کر دیے تب تک سپونجی اور استنبول میں غم و غصے کی فضا چھائی رہی۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے، طیب اردگان کی سختی، بیانات اور فلسطینی اسٹوڈنٹس کا تناؤ اور بھی بہت کچھ ہوا جو ہماری کہانی کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ بہرحال ماوی مرمرا اور فریڈم فلوٹیلا کی پریشانی ختم ہوئی تو سب ایگزامز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ امتحان بھی اسی لمبے اسکرٹ اور فل سلیو بلاؤز اور اسکارف سے کیے گئے نقاب میں دیتی گئی، اور اب اسے اپنے چہرے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ کندھے پہ بیگ لٹکائے اور سینے سے فائل لگا کر بازو لپیٹے وہ سر اٹھا کر بہت اعتماد سے جب سپونجی کی راہداری میں چلتی تو اسے ٹالی اور اس کی دوستوں کی آوازوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ ٹالی ابھی بھی استہزائیہ انداز میں عرب باجی کہتی۔ عرب باجی یہ اردو والا باجی ہی تھا کہ ترکوں کا سیر چیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ البتہ ٹالی اور فلسطینی لڑکوں کے درمیان فریڈم فلوٹیلا کی کھینچی گئی لکیر ہنوز قائم تھی کہ گو کہ ڈی جے اپنی دلی خواہش کی تکمیل دیکھنے کے لیے زندہ نہ تھی۔ 9 جون کو امتحانات ختم ہوئے تو الوداعی دعوتوں کا آغاز ہو گیا۔ 50 ممالک کی ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے کچھ آخری مہینے میں دوسرے ممالک جا رہے تھے جبکہ کچھ ترکی میں ہی رہ رہے تھے۔ وہ عائشہ کے پاس پیوکدہ جانا چاہتی تھی مگر وہاں عبدالرحمن تھا، اور ابھی کافی تو اسے یاد ہوگی وہ بدلہ بھی لے گا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بس چند دن پھر وہ پاکستان چلی جائے گی تو نہ عبدالرحمن ہوگا نہ آواز کسنے والی ٹالی۔ وہاں اس کے حجاب کی عزت ہوگی۔ پہلی دفعہ اسے تایا فرقان کے نظریات برے نہیں لگے تھے۔ وہ ٹھیک ہی ارم پہ روک ٹوک کرتے تھے۔ ابا اور تایا کتنے خوش ہوں گے اس کے حجاب پہ، مگر نہیں، اسے ان کی خوشی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ کسی کی ستائش کے لیے تو یہ سب نہیں کر رہے۔ ستائش کے لیے اگر کوئی حجاب لے تو جلد ہی چھوڑ دے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں ریا ہو ہی نہیں سکتی۔ عائشہ نے اس کی بات پہ ہنس کر کہا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد آج پیوکدہ آئی تھی اور اب وہ تینوں ساحل کے کنارے ایک اوپن ایئر کیفے میں بیٹھی تھیں۔ اس سے قبل وہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ حلیمہ آنٹی کی طرف بھی آئی تھی۔ آنٹی عثمان انکل اور سفیر کے ساتھ کہیں نکل رہی تھیں۔ بس دروازے پہ ہی کھڑے کھڑے سلام دعا ہوئی۔ عثمان انکل ویسے ہی تھے، بھاری بھرکم اور خوش مزاج۔ ڈی جے کا افسوس کرنے لگے تو عادتاً بولتے ہی چلے گئے۔ بہارے گل برے برے منہ بنا کر سنے گئیں۔ ایک وہی تھی جو اپنے تاثرات نہیں چھپایا کرتی تھی۔ سفیر سے البتہ بہارے اور عائشہ دونوں بور نہیں ہوتی تھیں۔ وہ اکثر اس کا ذکر کرتی تھیں، اور اب حیا کی سفیر سے سرسری سی ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ وہ 23-24 برس کا خوش مزاج سا لڑکا تھا، جیسا کہ یورپ میں مقیم پاکستانی لڑکے ہوتے ہیں۔ اس کی شادی اس کے والدین پاکستان میں زبردستی کرنے کے خواہاں تھے، اور یہ قصہ بہارے اتنی دفعہ دہرا چکی تھی کہ وہ حیا کے لیے اہمیت کھو چکا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ہوٹل گرینڈ میں کام کرتے تھے اور اسے 10 منٹ کی ملاقات میں چند ایک بار سفیر کے لبوں سے عبدالرحمن بھائی ضرور نکلا تھا۔ وہی ستائش، فخر سے نام لینے کا انداز جو ان دونوں بہنوں کا بھی خاصا تھا۔ پتہ نہیں ان سب کو عبدالرحمن میں کیا نظر آتا تھا۔ جانے سے قبل اس نے ایک دفعہ سوچا کہ عثمان شبیر سے پوچھ لے کہ جہاز میں انہوں نے اگلی نشست پہ بیٹھی ترک عورت کو کیا کہا تھا کہ وہ خفکی سے واپس مڑ گئی، مگر پھر اس نے جانے دیا۔ بعض باتیں ادھوری ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے، اور ریاکاری کی ایک پہچان ہوتی ہے حیا، عائشہ کہہ رہی تھی۔ بعض دفعہ بندے کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، مگر ایسے کام کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس پہ کبھی ثابت قدمی عطا نہیں کرتا۔ ساحل کے کنارے پہ سیاحوں کا خاصا رش تھا۔ پیوکدہ استنبول والوں کا مرید تھا۔ موسم گرما شروع ہوتے ہی سیاحوں کا رش لگ جاتا۔
भूरे सुरमई परों वाले समंदरी बगले भी साहिल की पट्टी के साथ साथ उड़ रहे थे। पहाड़े के हाथ में रोटी थी और वो उसके टुकड़े करके बगलों की तरफ उछाल रही थी। एक टुकड़ा भी जमीन पे ना गिरता। बगले फिजा में ही उसे चोंच में दबा लेते। साबित कदमी वाकई मुश्किल होती है आयशे। मेरी साथी स्टूडेंट्स अक्सर मुझ पे आवाज़ें कसकर पूछती हैं कि मैंने इस बड़े स्कार्फ के अंदर क्या छुपा रखा है। तुम आगे से कहा करो खुदकश बम छुपा रखा है। बहारे ने उसकी तरफ गर्दन झुकाकर राजदारी से कहा था, मगर उसकी बहन ने सुन लिया। बुरी बात बहारे। आयशे ने खुफके से उसे देखा। जब अच्छी लड़कियां कोई फजूल बात सुनती हैं तो उसे बहुत बावकार तरीके से नज़रअंदाज कर देती हैं। बहारे ने उतनी खुफके से सर झटका और रोटी के टुकड़े तोड़ने लगी। खैर है बहारे, बस जुलाई में मैं वापस चली जाऊंगी और वहाँ न तुर्क हुकूमत की सख्ती होगी न इसराइली ताने। मैं उधर पूरी आज़ादी के साथ हिजाब ले सकूंगी। ज़रूर, मगर खंदक की जंग में एक बनु करीज़ा मिल ही जाता है हया। मतलब? उसने ना समझे से आईब्रो उठाई। जवाबन आयशे ने अपने ख़ास अंदाज में मुस्कुराई, जैसे उसके पास दिखाने के लिए कोई ख़ास ज़ाहिर हो। तुमने कभी सोचा है हया कि आयत हिजाब सूरह अहज़ाब में क्यों आई है? उसने जवाब देने की बजाय एक नया सवाल किया। उसने ज़हन पर जोर दिया, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। शायद इसलिए कि ये हुक्म ग़ज़ा अहज़ाब के करीब ही उतरा था। ये तो सबको नज़र आता है हया। मैं तुम्हें वो समझाऊं जो सबको नज़र नहीं आता। यकीन करो, ये गद्दी तुम्हारे पजल बॉक्स की पहेलियों से ज़्यादा दिलचस्प साबित होगी। हया लाशऊरी तौर पे कुर्सी पे ज़रा आगे हुई बहारे बुरे बुरे मुंह बनाती रोटी के टुकड़े उछाल रही थी। वो बोल नहीं सकती थी कि आयशे सुन लेती और सबके सामने वो हमेशा आयशे की वफादार रहती थी। लेकिन उसने एक कदीम लोक कहानी में पढ़ा था कि मरमरा के बगले अनकही बातें भी सुन लेते हैं। सो उसने दिल ही दिल में उन फड़फड़ाते बगलों को मुखातिब किया था। अब्दुल रहमान ठीक कहता है, मेरी बहन को लेक्चर देने के अलावा कुछ नहीं आता। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? अल्लाह चाहता तो किसी और सूरह में भी ये हुक्म नाजिल कर देता या उस सूरह अहज़ाब का नाम कुछ और रख देता, मगर यही नाम क्यों? एक छोटे बगले ने फिजा में ही बहारे का फेंका टुकड़ा उचका और फिर फड़फड़ाते हुए उड़ गया। बहारे ने गर्दन उठाकर उसे ऊपर उड़ते देखा। क्या उसने सुना था जो वो उससे कह रही थी? तुम्हें पता है अहज़ाब कहते किसे हैं? अहज़ाब कहते हैं गुरोहों को, और ग़ज़ा अहज़ाब दरअसल ग़ज़ा खंदक का दूसरा नाम है। मुझे मालूम है तुम्हें यह सारा वाक़या जानती हो कि किस तरह मुसलमानों ने खंदक खोदी, मगर फिर भी मैं तुम्हें ये दोबारा सुनाना चाहती हूँ। मेरी बहन हया को बोर कर रही है। अगर अब्दुल रहमान इधर होता तो यही कहता, क्या तुमने अब सुना? मगर बगले बस रोटी चूंचों में दबा कर उड़ जाते। तुम्हें पता है मदीना में यहूद के साथ मोमिनीन का मुआहिदा था कि मदीने पे हमला हुआ तो मिलकर दिफा करेंगे। मगर यहूद तो फिर यहूद होते हैं। बनु करीज़ा यहूद के ग्रोह ने अहले मक्का समेत कई ग्रोहों को जा जाकर उकसाया कि मदीने पे हमला कर दें, और वो उनके साथ हैं। यूँ जब सारे ग्रोहों ने लश्कर की सूरत मदीने की बाहर पड़ाव डाल दिया तो बनु करीज़ा आपका एतमाद तोड़कर ग्रोहों के साथ जा मिला। आयशे ने सांस लेने को रुकी। बहारे बगलों को भूल कर रोटी तोड़ना छोड़कर आयशे को देख रही थी। तब मुसलमानों ने अपने दुश्मन के ग्रोहों के दरमियान एक बहुत लंबी बहुत गहरी खंदक खोदी। सर्दी और भूख की तकलीफ़ वाहिद तकलीफ़ नहीं थी। असल अज़ियत किसी हलीफ के धोखा देने की होती है। बाहर वाले तो दुश्मन होते हैं, मगर जब कोई अपना बीच जंग में छोड़ कर चला जाए वो बहुत तकलीफ़ दे होता है। इसीलिए जब ये ग्रोह मुहासरे से तंग आकर एक अरसे बाद वापस चले गए और बनु करीज़ा खौफ के मारे अपने किलों में छुप गए तो उनको सज़ा ये मिली कि बनु करीज़ा की एक एक मर्द को चुनकर मारा गया। यह अल्लाह का हुक्म था। जानती हो मैंने तुम्हें इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई? क्यों?
حیا کے بجائے بہارے کے لبوں سے پھسلا۔ وہ اب ساری خفگی بھلائے عائشہ کی طرف پوری گھومی بیٹھی تھی۔ کیونکہ حجاب پہننا جنگ خندق کو دعوت دینا ہے۔ گروہوں کی جنگ میں حجابی لڑکی کو دل پہ پتھر باندھ کر اپنے گرد خندق کھودنی پڑتی ہے، اتنی گہری کہ کوئی پھلانگنے کی جرات نہ کر سکے، اور پھر اسے اس خندق کے پار محصور رہنا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں اصل دشمن اہل مکہ نہیں ہوتے، بلکہ اصل تکلیف بنو قریظہ سے ملتی ہے۔ یہ جنگ ہوتی ہے بنو قریظہ سے ہے، اور خندق کی جنگ کبھی بھی بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ عائشہ خاموش ہوئی تو کوئی سحر سا ٹوٹا۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ قرآن کی پہلی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے۔ میرا ان سے ساری زندگی نقطہ اختلاف یہی رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریظہ نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر دعا دی۔ مگر عائشہ، بہارے کچھ کہتے کہتے الجھ کر رک گئی۔ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ قدرے مبہم سے تاثرات کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا بہارے؟ کچھ نہیں۔ بہارے سنبھل کر مسکرائی۔ اسے حیا کے سامنے عائشہ کا ہمیشہ وفادار رہنا تھا، لیکن بعد میں تنہائی میں وہ اسے بتائے گی کہ اس نے ابھی پوری پہلی حل نہیں کی۔ وہ احزاب کے پزل باکس میں کچھ مس کر گئی ہے۔ وہ اصل نتیجہ نہیں جان سکی تھی، اور وہ تو کتنے سامنے کی بات تھی۔ بہارے نے ذرا سا غور کیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ بات بگلوں سے دہرائی۔ کیا تم نے اب سنا؟ کیا تم نے سنا؟ قریب ہی ساحل پہ پھدکتے بگلے نے ریت میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے گردن جھکائی۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ تھا؟ بہارے کچھ سمجھ نہیں سکی۔ امتحانات کا موسم ختم ہوا تو الوداعی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس نے اب آخری مہینے کی سیاحت کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سوسبونجی میں ایک دفعہ پھر سے وہی ماحول چھا گیا جو اسپرنگ بریک میں پہلے چھایا تھا۔ روانگی کی تیاریاں، پیکنگ، آخری شاپنگز، نقشے، گائیڈ بکس، صرف وہی تھی جس نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس رات ان کے ڈورم میں پوٹ لک ڈنر تھا۔ سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس اپنے ممالک کی ڈشز تیار کر رہے تھے۔ دیسی کھانوں میں بریانی کے علاوہ اسے صرف چکن کڑھائی بنانی آتی تھی، سو انجم باجی کے اپارٹمنٹ میں ان کے ساتھ مل کر اس نے وہی بنائی۔ نمک مرچ البتہ ذرا تیز ہو گیا تھا۔ چلو خیر ہے، کم بنی ہے تو کم ہی کھائیں گے سب، انجم باجی نے اسے تسلی دی۔ ابھی وہ دونوں ان کے کمرے میں بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھیں۔ حیا اپنا سیاہ اسکارف تھوڑی تلے پن اپ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی آئی شیڈ لگا رہی تھی۔ انہوں نے سلک کیا نارمل سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ جوڑا اچھا تھا، مگر قمیص کافی چھوٹی اور شلوار کھلی تھی۔ یا تو انجم باجی ذرا آؤٹ ڈیٹڈ تھی، یا انڈیا میں ابھی تک پٹیالہ شلوار اور چھوٹی قمیص کا فیشن چل رہا تھا۔ پاکستان سے تو وہ عرصہ ہوا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا مگر کہا نہیں۔ تم آج تو نقاب مت کرو، آج تو پارٹی ہے۔ اسے نقاب کرتے دیکھ کر انجم باجی ذرا بے چینی سے بولی تھی۔ وہ ذرا چونکی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ پارٹی تو ہے انجم باجی، مگر لوگ تو وہی ہیں جن سے سارا دن نقاب کرتی ہوں۔ اب اتارا تو کتنا برا لگے گا۔ اس نے بے حد رسان سے سمجھایا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہاں یہ تو ہے، اپنے دیسی لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں نا، حجاب پہ آپ کو ویسے اذیت نہیں دیتے جیسے ٹالی جیسے لوگ دیتے ہیں۔ شکر ہے انجم باجی نے دوبارہ اعتراض نہیں کیا، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ بھی تو ان کے پرانے فیشن پہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اس نے پیشانی سے اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے سوچا تھا۔ اس نے آج سیاہ سلک اور بلاؤز اسکرٹ کے ساتھ سیاہ اسکارف لیا تھا۔ پورا لباس سیاہ تھا، صرف آستین پہ کلائیوں کے گرد سفید موتی کی دوہری لڑی لگی تھی جو مدھم سے چمکتی تھی۔ ڈورم بلاک کے کامن روم میں روشنیوں کا سا سما تھا۔ کرسیوں کے پھول ویسے ہی بنے تھے جیسے حسین کے سالگرہ کے دن بنائے گئے تھے۔ اس کا جنجر بریڈ ہاؤس اور ڈی جے۔ یورپین لڑکیاں بہت دل سے تیار ہوئی تھی، شولڈر لیس ملبوسات جو گھٹنوں پر سے اوپر آتے تھے جیسے وہ کوئی نائٹ ہو۔
ایسے میں وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں خاموش سی بیٹھی تھی۔ فلسطینی لڑکے اور حالے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، سو نہیں آ سکے تھے۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی، دل میں عجیب سی ویرانی چھائی تھی، جیسے وہ کسی غلط جگہ آ گئی ہو۔ اگر وہ پہلے والی حیا ہوتی تو ایسے تیار ہوتی کہ کوئی اسے نظر انداز نہ کر پاتا۔ وہ موقع کی مناسبت سے ساڑی، اونچا جوڑا اور ہائی ہیلز پہنتی۔ اس نے سر جھٹکا اور زمانہ جاہلیت کی کشش شکل کو آخر مرتی کیوں نہیں؟ وہ کیوں بار بار کھنچتی رہتی ہے؟ حالانکہ وہ قطعاً واپس اس دور میں نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ وہ تو اس پہاڑی پہ قدم بقدم اوپر چڑھنا چاہتی تھی۔ پھر اب وہ نیچے کیوں دیکھ رہی تھی؟ نیچے تو کھائی تھی، کھانا شروع ہو چکا تھا۔ اسٹوڈنٹس ہنستے مسکراتے باتیں کرتے پلیٹس لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ٹالی اپنی ڈش اٹھائے لے آئی تھی۔ پتہ نہیں گوشت اور گاجر کا کیا ملغوبہ تھا جس کا وہ ایک بہت مشکل سا عبرانی نام لے رہی تھی۔ اس نے بہت خوش دلی سے حیا کے آگے ڈش کی تو حیا نے شکریہ کہتے ذرا سا پلیٹ میں ڈالا۔ ٹالی مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ حیا نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے کانٹے میں گوشت کا ٹکڑا پھنسایا، پھر ایک دم ٹھہر گئی۔ وہ تو نقاب میں بیٹھی تھی، نقاب کے ساتھ وہ کیسے کھا سکتی تھی؟ اسے کیوں بھول گیا کہ وہ نقاب کے ساتھ نہیں کھا سکتی؟ اس نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہاں بہت سے لڑکے تھے۔ وہ نقاب نہیں اتار سکتی تھی، کم از کم ٹالی کے اس ملغوبے کے لیے تو نہیں۔ اس نے بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں گرا دیا۔ دل کی ویرانی بڑھ گئی تھی۔ اتنے سارے ایک جیسے لوگوں میں ایک وہی مختلف لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ ان سب میں بالکل مسفٹ تھی، اجنبی، ایلین، کسی اور دنیا سے تعلق رکھنے والی۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی۔ آگے پاکستان میں بھی تو دعوتیں اور تقریبات ہوں گی، وہ تو ادھر بھی مسفٹ ہوگی۔ یوں اس لباس میں خود کو لپیٹے الگ تھلگ خاموش سی، لوگ تو اسے پاگل کہیں گے، اسے اجنبی کہیں گے، اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر خود اس کو سارا منظر بہت اجنبی سا لگ رہا تھا۔ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اوٹ ون آؤٹ، وہ وہی بن چکی تھی۔ گھٹن بڑھ گئی تھی۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر مزید بیٹھی رہی تو رو دے گی۔ اسے یہاں سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہیے، کسی جنگل میں جہاں وہ اجنبی نہ ہو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ راستے میں ٹالی اور دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی۔ حیا، تم نے اپنے اسکارف میں کیا چھپا رکھا ہے؟ ڈور نوب گھماتے ہوئے حیا نے پلٹ کر دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، خودکش پمپ۔ کیا دکھاؤں؟ اس نے سوالیہ آئی برو اٹھائی۔ ٹالی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کے سنبھلنے کا انتظار کیے بغیر باہر نکل آئی۔ اپنے ڈوروں میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور پھر دروازے سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کی، تیز تیز سانس لینے لگی۔ چند ثانیے بعد اس نے آنکھیں کھولی، کمرہ خالی تھا۔ چاروں ڈبل سٹوری بنکس نفاست سے بنے پڑے تھے۔ وہ اسی طرح دروازے سے لگی زمین پہ بیٹھتی گئی، اسکارف کی پن نوچ کر اتاری اور اسے اپنی میز کی طرف اچھالا۔ وہ کرسی پہ جا گرا، ایک پلو لٹکتا ہوا زمین کو چھونے لگا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھی، بس نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ تو کبھی محفلوں کی جان ہوا کرتی تھی، اتنی سحر انگیز کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اب وہ کیسے ایک دم اجنبی بن گئی؟ بپ کی آواز کے ساتھ پاکٹ میں رکھا فون بجا۔ اس نے فون نکال کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ میجر احمد کا میسج آیا تھا، کیسے ہیں آپ؟ بس 3 الفاظ۔ شاید اس کے دل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی سی ہے۔ اس وقت ہی کوئی جی پی ایس ٹریکنگ نہیں تھی، وہ وجدان کا تعلق تھا، خیال کا رشتہ۔ وہ جواباً ٹائپ کرنے لگی، مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ پیغام چلا گیا، آنسو اسی طرح اس کے چہرے پہ لڑکتے رہے۔ اسے پرانی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی، اسے نئی زندگی مشکل لگ رہی تھی۔ احزاب کی جنگ کی یہ خندق بہت گہری، بہت تاریک تھی، اس میں تو دم گھٹتا تھا۔ وہ کیسے اس پہ قائم رہ پائے گی؟
احمد کا جواب آیا تو اسکرین جگمگا اٹھی، اس نے پیغام کھولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام شروع میں اجنبی تھا، عنقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، اور سلام ہو ان اجنبیوں پہ۔ اسکرین پہ ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگے۔ اوہ اللہ! اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ پھر کیوں نہیں سمجھ سکی یہی اجنبی پن تو اسلام تھا۔ ایسی ہی تو ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں، عام لڑکیوں سے الگ، منفرد، مختلف۔ وہ دنیا میں گم بے فکری سے کہکے لگاتی، کپڑوں، جوتوں اور ڈراموں میں مگن لڑکیوں جیسی تو نہیں ہوتی۔ اجنبیت ہی ان کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ ساحل کی کیچڑ پہ چمکنے والا الگ سا موتی ہوتی ہیں، اجنبی موتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی۔ وہ اسے اجنبی طریقے سے اس دنیا میں سر اٹھا کر سب کے درمیان جیے گی اور دنیا والوں کو یہ کر کے دکھائے گی۔ آئندہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں آئے گی، وہ پورے اعتماد سے ان میں بیٹھے گی۔ وہ اٹھی اور اپنا اسکارف اٹھایا، پھر فون پہ عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ اجنبی لڑکیوں کو اپنی جیسی ایلین سے زیادہ ان ٹچ رہنا چاہیے، تاکہ جب خندق کھودتے کوئی اپنے دل پہ رکھا ایک پتھر دکھائے تو آپ اسے اپنے 2 پتھر دکھا سکیں۔ السلام علیکم حیا۔ دوسری جانب سے بہاریں چہکی تھی، میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اچھا تم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کا جوڑا کھولنے لگی۔ نرم ریشمی بال کھل کر کمر پہ گرتے چلے گئے۔ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی پہلے تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا پزل باکس کھلا یا نہیں۔ ارے ہاں وہ کھل گیا، مگر اس میں صرف ایک چابی ہی تھی۔ کھل گیا؟ تم نے پہلی بوجھ لی؟ بہاریں ایک دم بہت پرجوش ہو گئی۔ ہاں میں نے بوجھ لی۔ تو اس باکس کی کیا تھی؟ کون سا لفظ تھا؟ بہاریں کو بہت بے چینی تھی۔ اس نے بھی جب حیا کے باکس پہ زور آزمائی کی تھی، مگر سب اس کے اوپر سے ہی گزر گیا تھا۔ اس کی ٹاکسم تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ عائشہ اور بہاریں باکس کے کوڈ کو عموماً کی کہا کرتی تھیں۔ مفکل باکس کی چابی، بالوں میں برش چلاتی وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی۔ اس کے ذہن میں روشنی کا کوندا سا لپکا تھا۔ کی اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ بہاریں میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی کچھ کام آن پڑا ہے۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور اپنے دراز سے پزل باکس نکالا۔ بہت تیزی سے اس نے سلائیڈز اوپر نیچے کی۔ ٹاکسم کا لفظ اب سامنے آیا تو مفکل باکس کھل پڑا۔ مفکل باکس کی کنجی ٹاکسم تھی۔ اندر رکھے کاغذ پہ لکھی تحریر واضح تھی، چابی کے نیچے 2 فل اسٹاپس۔ چابی! اوہ خدایا! اسے پہلے کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ پنکی نے کہا تھا توڑ کر کھولنے پہ یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس نے وہ تحریر توڑ کر کھولنے والے کے لیے لکھی تھی تاکہ وہ سمجھے کہ چابی سے مراد لوہے کی چابی ہے، جبکہ پہلی بجھ کر کھولنے والے کو علم ہوگا کہ چابی سے مراد ٹاکسم ہے۔ ٹاکسم کے نیچے 2 فل اسٹاپس لگانے سے کیا بنتا ہے وہ سوچنا چاہتی تھی، مگر لڑکیاں واپس آ گئیں تو اس کی یکسوئی متاثر ہونے لگی۔ اس نے باکس لیا، اسکارف لپیٹا اور اسٹڈی روم میں آ گئی۔ وہاں ان کی ڈورم کی 2 ترک اسٹوڈنٹس بیٹھی پڑھ رہی تھیں، وہ بھی ایک کرسی پہ آ بیٹھی اور ایک کاغذ پہ لکھا ٹاکسم، پھر اس کے نیچے کئی جگہوں پہ نقطے لگا کر دیکھے، مگر کچھ نہیں بن رہا تھا۔ انگریزی حروف لکھا تھا، تب بھی کچھ نہیں۔ سنو، اس نے ان دونوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگیں۔ ٹاکسم کے نیچے ٹاکسم اسکوائر کے نیچے اگر ہم فل اسٹاپس لگائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ وہ لڑکی الجھ کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ دوسری نے بہت بے نیازی سے شانے اچکائے لگانے سے اگر تمہارا مطلب ٹریول کرنا ہے تو پھر سسلی کیا؟ حیا کو سمجھ نہیں آیا۔ ٹاکسم کے نیچے اگر تم میٹرو لائن پہ 2 پورے اسٹاپس ٹریول کرو تو سسلی اسٹاپ آئے گا نا؟ وہ بالکل سناٹے میں رہ گئی۔ اوہو، وہ ٹاکسم لفظ کی بات نہیں کر رہی، اصلی والے اسکوائر کی نہیں۔
وہ دوسری لڑکی نے اپنے ساتھی کو ٹوکا۔ جواباً اس لڑکی نے سوال یا نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ بدقت مسکرائی۔ نہیں، میں اصلی والے ٹاکسم اسکوائر کی وہی بات کر رہی ہوں۔ وہ کرسی پہ واپس گھوم گئی اور تحریر پڑھی۔ چابی تلے 2 فل اسٹاپس، یعنی ٹاکسم کے نیچے 2 پورے اسٹاپس۔ فل اسٹاپ سے مراد نقطے نہیں بلکہ میٹرو کے اسٹاپس تھے، اور لوہے کی چابی تلے وہ 2 نقطے اسے توڑ کر کھولنے والے کے لیے بطور دھوکے لگائے تھے۔ سسلی، اس نے زیر لب دہرایا۔ سسلی میں اس کی امانت تھی، ڈولی کی امانت، جسے میجر احمد نے چھپایا تھا۔ اسے اب کل صبح ٹاکسم کے نیچے پورے 2 اسٹاپس تک سفر کرنا تھا۔ میجر احمد کا پزل آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا۔ وہ صبح بہت سنہری، نرم، گرم سے طلوع ہوئی تھی۔ وہ ٹاکسم جانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی گیلے بال ڈرائر سے سکھا رہی تھی۔ وہ کبھی بھی نم بالوں کو اسکارف میں نہیں باندھتی تھی۔ اسکارف پہننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گندا میلا رہا جائے۔ وہ اب بھی اپنے بالوں کی خوبصورتی کا اتنا ہی خیال رکھتی تھی جتنا کہ پہلے۔ جب تک بال خشک ہوئے، حالے ایک پیکٹ اٹھائے اندر چلی آئی۔ فلسطینی اسٹوڈنٹس صبح سویرے قطر جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ مجھے تمہارا گفٹ دے گئے تھے، تب تم سو رہی تھی۔ انہوں نے سب کو گفٹ دیے تھے۔ اچھا، دکھاؤ۔ وہ برش رکھ کر بہت اشتیاق سے پیکٹ کھولنے لگی۔ اندر اس کے تحفے پر ایک سادہ موٹے کارڈ پہ لکھا تھا، لطیف نے بتایا تھا کہ کل ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ اپنے نقاب کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکی، اس لیے ہم یہ لے آئے۔ اس میں آپ کو کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ اس کے نیچے ایک سیاہ سلک کا لبادہ تھا۔ اس نے وہ اٹھایا تو وہ نرم ریشمی سا کپڑا انگلیوں سے پھسلنے لگا۔ سیاہ عبایا، لمبا عبایا جو حریر کا بنا تھا۔ وہ عام ریشم نہیں تھا بلکہ ذرا مختلف تھا۔ اس میں بہت ہلکی سی چمک تھی، جتنی چائنا سلک کے دوپٹے میں ہوتی ہے۔ آستینوں پہ کلائیوں کے گرد موٹے موٹے سبز پتھر لگے تھے، کسی لیس کی طرح۔ وہ بادام کے سائز کے تھے اور بالکل زمرد کی طرح لگے تھے۔ سوائے سبز اسٹون کی لیس کے سارا عبایا سادہ تھا۔ اس کا اسٹول البتہ ریشم کی بجائے کسی نرم کپڑے کی تھی، اور ساتھ ہی ایک علیحدہ نقاب بھی تھا۔ اسے کارڈ پہ لکھی تحریر کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اس علیحدہ نقاب کو، جس میں آنکھوں کا خلا بنا تھا، پیشانی پہ رکھ کے سر کے پیچھے پن اپ کرنا تھا۔ یوں نقاب کی سائڈ کھلی ہوتی اور وہ اسے کھا سکتی تھی۔ یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ضرور ظاہر سے لیا ہوگا۔ وہاں ایک شاپ ہے، یہ سعودیہ کے امپورٹڈ عبایا ملتے ہیں، یہ وہی ہے، اور تمہارے پاکستانی روپوں میں یہ 10,000، تقریباً 10-15 ہزار سے کم کا نہیں ہوگا۔ حالے 27 سے اس خوبصورت عبایا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں گرمی نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کیا میکانزم ہے، مگر اس کو تم گرم سے گرم ماحول میں بھی پہنو تو تمہیں گھٹن یا گرمی نہیں لگے گی۔ واقعی؟ وہ بہت متاثر سی عبایا کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت اور باوقار تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ اس نے اپنے لباس پہ ہی اس کو پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بٹن بند کرنے لگی۔ عبایا اس کے قدموں تک گرتا تھا جیسے کوئی سی رائل پرنس کا ریشمی لبادہ ہو۔ ایک بہت شاہانہ سی جھلک تھی اس میں۔ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ حالے کو کچھ یاد آیا، اگر مارکیٹ جا رہی ہو تو مجھے کچھ منگوانا تھا۔ وہ جلدی سے ایک کاغذ پہ کچھ چیزیں لکھنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، لے آؤں گی، اس نے عبایا کی اسٹول چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ بس مجھے سسلی سے ایک امانت اٹھانی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ حالے نے جو میز پہ کاغذ رکھے لکھ رہی تھی، نہ سمجھے سے سر اٹھایا۔ امانت کہ کسی نے تمہارے لیے رکھوائی ہے، یہی سمجھ لو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ چابی ہے تمہارے پاس؟ حالے نے عادتاً پوچھا۔ وہ ہمیشہ باہر جانے سے قبل پوچھ لیا کرتی تھی کہ کون سی شے رکھی ہے اور کون سی نہیں، مگر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کس چیز کی چابی؟ امانت کی چابی، اس کے بغیر تو نہیں کھلے گی نا؟ حالے، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم امانت کسے کہتے ہو؟ امانت لاکرز کو۔ تم انہی کی بات کر رہی ہو نا؟ ہم لیفٹ لگیج لاکرز کو لگیج امانت بولتے ہیں نا؟ اوہ، لیفٹ لگیج لاکرز۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ لاکرز
जहाँ लोग सामान महफूज करके चले जाते हैं कि बाद में उठा लेंगे। उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि वो चाबी किसी लेफ्ट लगेज लॉकर की भी हो सकती है। हाले हाले, वो तेज़ी से उसके करीब आई। तुम्हें पता है सिसिली में अमानत लॉकर्स कहाँ होंगे? उसकी बात पे हाले कशमकश सी सोचने लगी। सच कहूँ तो मैंने कभी इस्तांबुल में कोई पब्लिक लॉकर्स ट्राई नहीं किया। अमूमन रेलवे स्टेशन पे लॉकर्स होते हैं, तुम सिसिली के स्टॉप पे देखना, वहाँ शायद कोई मिल जाए। टॉक्सिम के नीचे 2 पूरे मेट्रो स्टॉप्स हैं, ये वो जगह थी जहाँ कोई अमानत लॉकर था। उसने ज़हन में पहेली को डिकोड किया था।